السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ زبان؟ اللہ پاک کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ, اتنے شارٹ نوٹس پہ میں نے آپ کو ٹیکسٹ کیا اور آپ آ گئے. آئی ہیو بن فالوئنگ یو فار کوائٹ سم ٹائم آن لنکڈن. مجھے آپ کا کام بہت اچھا لگا اور میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے آپ جو پولیٹیکل سینیریو پاکستان میں چل رہا ہے اس میں ایکٹیو ہیں, تو ذرا ایک عینی شاہدین کو بلا کر ان کی رائے جانی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. تو فرسٹ آف آل بتائیں آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا پورا جو آپ نے پروٹیسٹ کو رپورٹ کیا ہے؟ تھینک یو اقرا, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اور ایکسپیرینس تو آئی تھنک ظاہر بینگ اے جرنلسٹ اس طرح کے ہوتے ہی رہتے ہیں, بٹ یہ میں کہوں گا تھوڑا بہت مختلف تھا پہلے ایکسپیرینس سے, چونکہ اس سے قبل جو ہم پروٹیسٹ کور کیا کرتے تھے یا پچھلے ایک عرصے سے ایک تسلسل جو چلا آ رہا ہے اس میں تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے کارکنان وہ آگے آگے ہوتی ہیں, اور جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں چاہے اس میں پولیس ہو, رینجرز ہو, ایف سی ہو, یا اس وقت اور ان اوقات میں جو اس جگہ پہ ڈپلائی کی گئی ہو تو وہ ان کے پیچھے ہوتی ہے. یہ ہم تقریباً اس کے لیے ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. لیکن اس دفعہ کچھ چیزیں زیادہ مختلف تھیں, کچھ ایکسپیرینسز بہت زیادہ ہارش تھے. مثلاً جب ڈی چوک پہ غالباً یہ 26 نومبر کی رات تھی, اور جب آپریشن شروع کیا گیا اس سے قبل وہاں سے تمام تر ڈی ایس این جیز جو ہماری میڈیا وینز وہاں پر لگی ہوئی ہوتی ہیں انہیں وہاں سے ہٹایا گیا. ہمیں کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, اور پھر جو ڈی چوک کے اطراف میں بلو ایریا میں جتنی بھی ٹی وی چینلز ہیں ان کے دفاتر خالی کروائے گئے. تو یہ میری کیریئر کا پہلا یہ ایکسپیرینس تھا کہ معاملات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ سچویشن اتنی زیادہ ہارش ہو گئی. خون خرابہ جس کو اسلام آباد میسیکر بولا جا رہا ہے, کیا یہ واقعی ہوا ہے یا ایز پر گورنمنٹ ان میڈیا کے پروپیگنڈا ہے؟ اقرا یہ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ ابھی رپورٹ ہونا باقی ہیں, اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے تسلسل سے ایونٹس چلے آ رہے ہیں ان پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو بہت سی چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. خون خرابہ تو ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ خون خرابہ نہیں ہوا, اور نہ کہ صرف خون خرابہ ہوا ہے بلکہ ریکارڈ کا حصہ ہے. مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ ڈائریکٹ فائر کر رہے ہیں. سو جب ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی ہے خون خرابہ ہوتا ہے. اور پھر جو صرف 26 نومبر کی دن کو جو لاشیں لائی گئی تھیں بی بی سی کے مطابق وہ 8 لاشیں تھیں, جن میں سے 4 جو ہیں وہ یہاں پولی کلینک ہاسپٹل جو کہ اسلام آباد کا ہے, اور اس طرح سے جو پیمز اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جسے کمپلیکس بھی عرف عام میں لوگ کمپلیکس کے نام سے جانتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ 2 لاشیں لائی گئی تھیں جن پہ گن شوٹس تھے یا جن پہ جو زخموں کے نشانات تھے وہ گولیوں کے تھے. سو ایک خون خرابہ ہوا ہے, اور اسے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ لیجئے جیسے متی اللہ جان صاحب ایک صحافت کا بڑا نام ہے, وہ اس اسٹوری کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اور مختلف ہاسپٹلس وزٹ کر رہے تھے. سو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس انہیں کچھ شواہد ملے, یعنی کہ 8 تو جو لاشیں تھیں وہ ایک طرف, 8 جو اموات ہیں وہ ایک طرف, اور اس کے بعد جو رات کو آپریشن ہوا اس میں جو لوگ مارے گئے ان کے متعلقہ انہیں کچھ شواہد ملے تھے, اور پھر اچانک سے کل شب جو ہے وہ انہیں وہاں سے اغوا کر لیا گیا, اور صبح جو ہے وہ پولیس کی حراست میں دیا گیا, اور ان پہ ایک بڑا ہی مضحکہ خیز سا ایک ایف آئی آر بھی سامنے آ گیا کہ وہ آئس بیچنے کی کوشش کر رہے تھے اور اتنے گرام انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی اور پولیس سے بھاگنے کی کوشش کی لائک دیٹ. تو اس تمام تر ایونٹس کو جب آپ ملا کر دیکھیں گے تو اگر ہم کہیں جو حکومت کہہ رہی ہے, جو اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ خون خرابہ نہیں ہوا, یہ تمام تر باتیں جھوٹ ہیں, تو پھر حکومت اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے؟ بالکل وہ انویسٹیگیٹ کرنے کیوں نہیں دے رہی؟ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں ڈاکٹرز کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ پیمس ہو یا پولی کلینک ہو, ڈاکٹرز بہت ڈرے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ کو کسی قسم کا ڈاٹا دے سکتے ہیں. اور الیجڈلی یہ رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ وہاں سے غائب کر لیے گئے ہیں, یعنی کہ ان اوقات میں 26 اور 27 نومبر کی رات کو کتنے لوگ مارے گئے یا کتنے لوگوں کو جو ہے وہ یہ گن شوٹس کی وجہ سے زخمی ہوئے, ان کا ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہے, وہ غائب کر دیا گیا ہے. سو اگر مان لیا جائے جسے ایک پروپیگنڈا کا نام دیا جا رہا ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد میسیکر یا پھر یہ جو خون خرابہ ہوا ہے یہ محض سوشل میڈیا تک محدود ہے, اور ایسا کچھ نہیں ہے. اگر یہ بات درست مان بھی لی جائے تو پھر حکومت کو آئی تھنک جو وہ ایک فری اینڈ فیئر قسم کی انویسٹیگیشنز کے بعد تمام طرح حقائق عوام کے سامنے لانے چاہیے. بالکل. اچھا, isn't it ironical کہ ملٹری ایک ہسٹری رہی ہے کہ ایک کسی بھی بندے کو اٹھا کر لیڈر بنا دیتی ہے. الطاف حسین دیکھ لیں, بھٹو دیکھ لیں, نواز شریف دیکھ لیں, اور اب عمران خان, اور بس جب تھوڑا سا لیڈر یو ٹرن لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ڈی تھرون کر دیا جاتا ہے. دیکھیے گرا, اس کے لیے آپ اگر پاکستان کی پوری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ اٹھا کر دیکھیں نا, تو پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ ہماری تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں وہ کون سے لیڈرز تھے جو باقاعدہ ایک سیاسی عمل کے تحت پروڈیوس ہو کر, یعنی کہ ایک کچھ سیاسی نرسری سے اٹھنے والے لوگ ہوں اور انہوں نے آ کے رول کیا ہو, وہ لیڈرز بنے ہوں, انہوں نے ووٹ لیے ہوں. تو اگر آپ اس پوری تاریخ کا جائزہ لیں گے, ہم اگر زیادہ پیچھے نہ بھی جائیں, یعنی کہ جو آج کل لیڈرز آن فیلڈ موجود ہیں اور جو کام کاج کر رہے ہیں یا پھر اپنی سیاست کر رہے ہیں, اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ لگے گا کہ کون کہاں سے آیا. سو یہ اس پاکستانی سیاسی تاریخ کا ایک المیہ رہا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی سیاسی لیڈرز بنے وہ کہیں نہ کہیں جو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہ سامنے آئے, چاہے ان میں نواز شریف ہوں, ان میں آپ عمران خان دیکھیں, یا پیپلز پارٹی کے جو خود وجود ہے وہ بھی ایک بہت زیادہ کنٹروورشل ہے. سو یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد سے اقتدار کی راہ دیکھتے ہیں, سیاست کی راہ دیکھتے ہیں. اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے یا اس طرح سے شعور نہیں ہے یا لوگوں میں یہ پذیرائی نہیں رکھتے, ڈیفینیٹلی رکھتے ہیں, آپ کو چاہیے ہوتی ہے اور جو مل جاتی ہے. آئی تھنک ظاہر اسے ہدف تنقید اس وجہ سے بنایا جاتا ہے چونکہ فری اینڈ فیئر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا. آپ مغرب اٹھا کے دیکھ لیں, آپ امریکہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کوئی بھی جو ایک آپ کہہ لیجیے جمہوریتیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں یہ المیہ بنا ہوا ہے. اور پھر یہ جو لیڈرز جو فوج کے کندھے استعمال کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ جب ایک وقت آتا ہے انہیں پتہ چلتا ہے نہیں ہماری پالیسیز ڈفرینٹ ہیں, ان کی سوجھ بوجھ کے مطابق بہت سارے معاملات پہ جو ان کی اینگلنگ ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مختلف ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے جب ان راہوں سے یا پھر وہ جو لائنز ہیں وہ کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں پھر وہ تمام تر نتائج بھگتنے پڑتے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب عمران خان بھگت رہے ہیں, کچھ سال پہلے نواز شریف بھگت رہے تھے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی یہ تمام تر چیزیں فیس کر رہی تھی. سو یہ ایک وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم سرکلز میں گھوم رہے ہیں, سرکلز میں گردش کر رہے ہیں, تو یہ بالکل سچ ہے. آپ آج سے 20 سال پہلے دیکھ لیجئے, 90 کی دہائی میں دیکھ لیجئے, یہی کچھ ہو رہا تھا. اس وقت ایک طرف نواز شریف تھے, دوسری طرف بینظیر تھیں, اور کبھی ایک اقتدار میں آ رہا تھا, کبھی دوسرا جا رہا تھا, اور اسی طرح سے کیسز بھی بن رہے تھے. سو یہ جو دائروں میں سفر کرنے والا معاملہ ہے یہ ابھی بھی جاری ہے. اور اسی طرح سے جو لیڈرز استعمال ہو رہے ہیں اور پھر جب استعمال ہوتے ہیں تو انہیں اس طرح سے, یعنی کہ جب وہ اپنی پالیسیز نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ایک ایسے آپ کے لیے جو ملک میں نظام لانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے وہ خود جسے وہ اچھا سمجھتے ہیں, تو پھر انہیں ان نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت اس سارے, یعنی کہ جس ایک تاریخ کی ہم سخت ترین راہ سے, سخت ترین موڑ سے ہر وقت گزر رہے ہوتے ہیں, اس سے اس وقت نکلیں گے ایک تو جب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی بیرکوں میں جائے گی اور ملک کی تمام تر جتنی بھی اکائیاں ہیں وہ انہیں جو آئین نے کام تفویض کیے ہیں وہ وہی کریں گی. جب آئین پوری طرح سے ہمارے ملک میں آپریشنل ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے آئی تھنک یہ سلسلہ ختم ہوگا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. انفیکٹ آج کل بڑا چلا ہوا ہے کہ عمران خان کے فالوورس کو کلٹ کہا جاتا ہے. کرٹیکلی انالائز نہیں کرتے, بس عمران خان ایک ہینڈسم پی ایم ہے اور اس کو بس اپوائنٹ ہو جانا چاہیے. اب کس طریقے سے وہ اپوائنٹ ہوگا, آرگینکلی ہوگا یا واٹ سو ایور, مگر آگے کیا پلان ہے اس کا, کس طرح سے ملک کے حالات بہتر کرے گا, اس پر کسی قسم کی ڈبیٹ نہیں کرتے. تو آئی تھنک آرمی از ون آف دا ریزنز کہ کلٹ فالوئنگ وہی پیدا کر رہی ہے. بہرحال آج کل جو پروٹیسٹ وغیرہ اس پچھلے ہفتے ہوئی ہیں ان پر اگر دوبارہ واپس آئیں ہم, تو بشرا بی بی کی جو انوالومنٹ رہی ہے, دا فیکٹ دیٹ اچانک سے وہ ریلیز ہو گئیں اور پھر انہوں نے ایک پروٹیسٹ لیڈ کی اور پھر وہ سین سے غائب بھی ہو گئے اور دوبارہ ابھی انہیں ان پر کچھ کیسز چلائے جائیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو دوبارہ نظر بند کیا جائے گا. تو آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنا کوئنسیڈنٹل کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹ سیمز لائک کچھ تو فشی ساؤنڈ کر رہا ہے کہ وہ ریلیز ہوئی اور ریلیز ہونے کے فوراً بعد انہوں نے اتنی بڑی پروٹیسٹ منعقد کی. یہ جتنی بھی پس پردہ باتیں چل رہی ہیں یا ابھی آہستہ آہستہ ڈکے چھپے الفاظ میں حکومت کی جانب سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں, یہ کہیں نہ کہیں حقیقت کے ساتھ ضرور میچ کرتی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ محسن نقوی جو کہ وزیر داخلہ ہیں اور انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ایک طرح سے نمائندہ سمجھا جا رہا ہے, وہ کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن اس کے باوجود وہ نہ کہ صرف سینیٹر منتخب ہوتے ہیں اور اس سے قبل وہ پنجاب میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ان کی ایک پوری ہسٹری ہے جو کچھ انہوں نے کیا, جو آئین میں دیا گیا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا وقت ہے اس سے تجاوز ہوا, پھر وہاں پہ جو کارروائیاں ہوتی رہیں, اور اس کے علاوہ جو جتنا بھی بجٹ ہے اسے لے کر جو کنٹروورسیز بنی, ان تمام کو سائڈ پر رکھ کر آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک محسن نقوی
ایک ایسے شخص ہیں جن کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ نہ کہ صرف سینیٹر بنتے ہیں تمام تر جو اس وقت حکومت کی اتحادی جماعتیں ان کے ووٹ سے, بلکہ وہ وزیر داخلہ بھی بن جاتے ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بات کہی تھی کہ یہ جب یہ جو پشاور سے چلنے والا قافلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا, جسے فائنل کال کا نام دیا گیا تھا, یہ 24 نومبر کو پشاور سے چلا تھا. رات آ کر انہوں نے سوابی اسٹے کرنا تھا, لیکن پھر خبر یہ آئی کہ سوابی اسٹے کرنے کے بجائے یہ اب موو آن ہوں گے, اور بش بی بی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گی. ورنہ یعنی کہ 24 نومبر کے دن کو یہ قافلہ پشاور سے چلا, جو مرکزی قافلہ تھا. زیادہ تر لوگ مطلب خیبر پختونخوا کے اضلاع سے آئے ہوئے تھے. سو پشاور سے چلنے والے قافلے کی جانب سے پہلے خبریں یہ آئی کہ یہ 24 نومبر کی رات کو آ کے سوابی اسٹے کرے گا, لیکن پھر اچانک رات کے وقت کوئی 10 ساڑھے 10 یا 11 بجے کے قریب, جو ہے 10 اور 11 بجے کے درمیان ہمیں خبر یہ موصول ہوئی کہ قافلہ جو ہے وہ اب موو کرنے لگا ہے, اور بشرا بی بی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسے لیڈ کریں گے, اور وہ لیڈ کرتے ہوئے اسے اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کرتی رہیں گی. اب معاملہ یہ ہوا کہ اس سے قبل خبر یہ سامنے آئی تھی کہ بشرا بی بی نہ ہی قافلے کا حصہ ہوں گی اور نہ ہی وہ اسے لیڈ کریں گی. ظاہر ہے وہ جب اس پروٹیسٹ میں آ ہی نہیں رہی تو پھر لیڈ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو اچانک سے جو ان کی اس سارے ماحول میں اپیئرنس تھی, وہ خود سے ہی پہلے بہت زیادہ ڈاؤٹ فل تھی, اور مختلف لوگ اسے مختلف نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. سو وہاں سے جب یہ قافلہ چلتا ہے, اسے آپ دیکھتے ہیں, مطلب اس کی تمام تر موومنٹ کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کٹی پہاڑی پر آ کر بہت بڑا یہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا. بہت زیادہ کٹی پہاڑی پہ فورسز لگی ہوئی تھی. کٹی پہاڑی کی اگر میں محل وقوع اگر آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو جو لوگ کیا کہتے ہیں اسلام آباد سے پشاور کی طرف موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو انہیں علم ہوگا, ایک جگہ ایسی آتی ہے جب آپ خیبر پختونخوا کی حدود کے قریب پہنچتے ہیں, جو کٹی پہاڑ کاٹ کر روڈ بنائی گئی اور بڑا پیارا ویو ہے. سو اس کے اوپر فورسز موجود تھیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہاں پہ فورسز ڈپلائڈ کی گئی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ایک ٹرینڈ بھی چلا, جو پولیس افسر ہیں یہ کیا کہتے ہیں اٹک کے, ان کے خلاف کہ کٹی پہاڑی ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم یہ کراس کرنے نہیں دیں گے. اور وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں ڈپلائی کی گئی تھی فورسز. وہاں پہ 12 گھنٹے تک شیلنگ جاری رہی, ایک طرف سے پتھرا ہوتا رہا, دوسری طرف سے شیلنگ جاری رہی 12 گھنٹے تک. سوری ایم کٹنگ یو, لیکن یہ کیا یاجوج ماجوج تھے لوگ یا کیا تھے؟ اگر آپ نے کے پی کے والی سائٹ پر اتنی پولیس آفیسرس بھی کھڑے کیے ہوئے تھے ان کو روکنے کے لیے, اس کے باوجود کیسے سر پاس کر کے یہ لوگ کیپٹل تشریف لے آئے؟ یہی تو سب جو ہم بھی کویسچن کر رہے ہیں وہ یہی ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑا کویسچن ہے وہ محسن نقوی وزیر داخلہ کی کارکردگی پہ ہے, اور ان تمام تر فورسز کی کارکردگی پہ ہے, جو پہلے یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم اسلام آباد کے قریب کسی کو پر نہیں مارنے دیں گے. یعنی وہ کٹی پہاڑی تو بہت دور رہ جاتا ہے, بہت پیچھے رہ جاتا ہے, ہم اسلام آباد میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے. وہ تو انہیں جتھا کہتے ہیں نا, پی ٹی اے کی جتنی بھی کارکنان ہیں یا جتنی بھی یہ ریلی تھی, اسے وہ جتھا کہتے ہیں کہ جتھے کا حملہ ہے. سو گورنمنٹ یہ دعوے کر رہی تھی کہ ہم کسی جتھے کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے, لیکن پھر ان آنکھوں نے دیکھا کہ وہ ڈی چوک جو کہ اس حکومت کی ریڈ لائن تھی, اس ڈی چوک پر لگے جو 3 لیئرز کنٹینرز تھے, ان کنٹینرز کے اوپر چڑھ کر نہ کہ پی ٹی اے کے کارکنان اسے فتح کرتے ہیں بلکہ اپنی فتح کا وہاں پر جھنڈا لہراتے ہیں. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, وہاں پہ گولیاں چلیں, فائرنگ ہوئی, شیل برسے, لوگ مرے, زخمی ہوئے, وہ تمام ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن کٹی پہاڑی پر وہاں پہ سب سے پہلا جو فیلئر تھا وہ پولیس کا وہاں کٹی پہاڑی پر تھا. آنا انہوں نے کے پی کے سے تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ آپ نے پنجاب کیوں بند کیا ہے, اور بند بھی آپ نے 3 دن پہلے 24 نومبر کو انہوں نے داخل ہونا تھا, اور 3 دن پہلے آپ نے موٹر وے بن رہی ہے, اس کی کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے کا ایکسکیوز کر کے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا. یہ کیسی موٹر وے بن رہی ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی کا خدشہ آپ کو ہو رہا ہے, اور آپ نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا, کنیکشنز نہیں آ رہے تھے, لوگوں کا بزنس بند ہو گیا, اتنا نقصان ہوا ہے اکانومی میں ہماری اگر دیکھا جائے. تو آپ اس سب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات چل کیا رہے تھے پیچھے؟ اقرا دیکھیں, یہی تو کویسچنز ہیں, اور یہ صرف ایک عام ویور کی طرف سے نہیں ہے بلکہ جو ایک طرح سے سوسائٹی کی ایلیٹ سمجھی جاتی ہے, لائک جو انٹلیکٹ ایلیٹ سمجھی جاتی ہے, جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیں گے, اور دوسری طرف آپ تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں. آپ اسلام آباد تو پورا کنٹینر سٹی بن جاتا ہے نا یہاں پر جب بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کال دی جاتی ہے. یعنی یہاں
پنڈی کی حدود سے لے کر وہ آخری کونے تک ہر گلی, ہر چوک, ہر چوراہے پر کنٹینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی پولیس سرکار وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. دوسری جانب اب اس موقع پر یہ جو 24 نومبر والی پاکستان تحریک انصاف کی کال تھی, اس موقع پر آپ نہ کہ صرف وہ روڈز بلاک کرتے ہیں جو اسلام آباد کی طرف آ رہی ہیں, بلکہ پنجاب آپ نے سارے کا سارا بند رکھا ہوا ہے, وہاں پر پولیس ڈپلوائے ہے. اسی طرح سے کشمیر اور ادھر مری کی جانب سے جو راستے آ رہے ہیں وہ تمام تر بند ہیں. پھر کشمیر کو جو دیگر اضلاع سے کنیکٹ کرتے ہیں, لائک جو آزاد پتن راستہ ہے, وہاں پہ بھی اسی طرح سے بند کیے گئے ہیں. مطلب اسلام آباد کی طرف آنے والے تمام تر راستے کارڈن آف ہیں. دوسری جانب آپ نے انٹرنیٹ بند کر رکھا ہے, اور پھر اسی طرح سے جو آزادی سے آپ کی نقل و حرکت ہے اس پر پابندی ہے. اسلام آباد اور پنڈی کے جتنے بھی ہاسٹلز ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس رہتے ہیں وہ خالی کروائے گئے ہیں. تمام تر ریسٹورینٹس بند ہیں, ہوٹلس پہ بار بار چیکنگ کی جا رہی ہے. کوئی اس طرح کا مشکوک آدمی جو کہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہو, چونکہ مشکوک میں اس لیے کہوں گا کہ حکومت اسے مشکوک سمجھتی ہے, وہ یہاں پر نہیں ٹھہرا ہوا. ان تمام تر اقدامات کے باوجود آپ فیل ہو جاتے ہیں, آپ بار بار فیل ہوتے ہیں. آپ کا پہلا فیلئر کٹی پہاڑی کا وہ علاقہ جہاں پر آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اس سے کوئی کراس نہیں کر سکتا. ظاہر ریڈ لائن ہوتی ہے. اور پھر وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے ایک بڑی بھرپور قسم کی مزاحمت دکھائی اور 11 سے 12 گھنٹے تک وہاں پہ پولیس شل برسا رہی تھی, اور ادھر پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے وہی بعض شلز اٹھا کے واپس پھینکے جا رہے تھے. اور ظاہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے شل فائر کیے گئے, لیکن ظاہر آزادی اس دعوے کا ہم جو آزادانہ تصدیق نہیں کر سکے کہ پی ٹی آئی شلز لائی تھی یا نہیں لائی تھی. لیکن جو میرے اپنی آبزرویشن ہے وہ یہ کہ جو شلز پی ٹی آئی کے اوپر برسائے جا رہے تھے کارکنان کے اوپر, کارکنان چونکہ پچھلے 2 سالوں سے بار بار یہ شلز کھا کر اور پولیس کی سوٹیاں اور ڈنڈے کھا کر وہ کافی ٹرین ہو گئے. اب وہ پورے انتظامات کے ساتھ آتے ہیں, ان کے پاس وہ بڑے اچھے قسم کے میڈیکل ماسک ہوتے ہیں جن سے ایک تو دھواں نہیں جاتا, ساتھ میں انہوں نے بہت ہی اچھی قسم کی وہ گلاسز پہن رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ پوری طرح سے انہیں پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے ان کی آئز کو. اور پھر ان کے علاوہ جب شل فائر ہوتا ہے تو وہ جہاں پر جا کر گرتا ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا جو لوہا جو خول ہوتا ہے اس کا کنٹینر اسے کہتے ہیں, تو وہ سرخ ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ اسے آپ ایویں ٹچ کریں ہاتھ سے تو آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے. اب پی ٹی آئی کے کارکنان جو فرسٹ رو پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے, ایک تو غلیلیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جس سے وہ بنٹے اور پتھر وغیرہ جو ہے وہ برساتے ہیں پولیس پہ, ساتھ میں ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں, اور پھر وہ اسی طرح سے پوری اکوپڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے گلوز پہن رکھے ہوئے ہوتے ہیں اچھے والے, ٹھیک ہے. وہ جو شیلز ان کی طرف پھینکے جاتے ہیں وہی اٹھا کر واپس پولیس پہ پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو وہ اس طرح سے اس کا اثر خود پہ ہونے ہی نہیں دیتے. سو 11 سے 12 گھنٹے تک کٹی پہاڑی جو کہ حکومت کی ریڈ لائن تھی وہاں پر یہ جھڑپ جاری رہی. وہ کٹی پہاڑی کی ریڈ لائن کراس ہو گئی, اور جب وہ کراس ہوئی اور اس کے بعد آنورڈ اسلام آباد کی جانب پیش قدمی جاری. لیکن اسی اسنا میں جو سب سے کنٹروورشل بات ہوئی بشرا بی بی کے متعلق, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ان کا پہلے ارادہ ہی نہیں تھا احتجاج میں شرکت کرنے کا, لیکن پھر راستے میں جو ہے وہ انہوں نے نہ کہ صرف احتجاج کو جوائن کیا بلکہ اس کی یو ٹرن بھی لیا, لیڈر بھی بن گئی. اور پھر ان کے پہ در پہ ایسے فیصلے اور اس طرح کے اعلانات سامنے آ رہے تھے جو کہ لگ ایسے رہا تھا کہ یہ کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں. چونکہ جو سیاست ہے نا, جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ایک ہارڈ کارنر کے ساتھ ایک سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں. جہاں پر کوئی سخت باتیں کرنے والے لوگ ہوں گے وہیں پر ایسے کردار بھی موجود ہوں گے اس پارٹی میں جو مفاہمت کی طرف جا رہے ہوں گے, جو مذاکرات کی بات کر رہے ہوں گے. سو جب جیسے ہی سوابی سے یہ قافلہ چلا اور بشرا بی بی نے اس کی کمان سنبھالی اور وہ بار بار آ کے اسٹیج سے اعلانات کر رہی تھی, وہ جو کنٹینر جو بعد میں جلا دیا گیا یہاں اسلام آباد پہنچا کر, وہ اس پہ چڑھتی تھی اور کہتی تھی کہ خیبر پختونخوا غیرت مند قوم ہے, میرے ساتھ کھڑی ہے, میرے ساتھ اس وقت کھڑے رہو گے جب تک میں وہاں سے آ نہ جاؤں. پھر اسی عمل میں جب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ قافلہ اسلام آباد کی طرف پیش قدمی اختیار کر رہا تھا اس وقت مذاکرات کا ایک عمل بھی جاری تھا. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا, یعنی کہ عمران خان جب سے پچھلے تقریباً 1.5 سال سے وہ گرفتار ہیں اور جیل کاٹ رہے ہیں, ان 1.5 سالوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن میں 3 دفعہ عمران خان سے ان کے رہنماؤں کو ملوایا جاتا ہے. نہ کہ صرف ملوایا جاتا ہے, بار بار کالیں کی جاتی ہیں اڈیالہ جیل کے, یار عمران خان آپ کوئی پیغام دے دیں, کسی حل کی طرف بڑھیں, کوئی ایسا آپشن سامنے لائیں تاکہ یہ جو عوام اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی ہے یہ اسلام آباد میں داخل نہ ہو. سو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو فائنل کال ہے یہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے, چونکہ جب مذاکرات ہوں گے تو تبھی کسی مسئلے کا حل نکلے گا. اور اس دفعہ جو پی ٹی آئی جسے مسئلہ بتا رہی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر ایک تو جیل میں اور بے شمار جو سیاسی قیدی ہیں وہ جیل میں ہیں. سو یہ مسئلہ تبھی حل ہو سکتا تھا جب 2 فریقین ٹیبل پر بیٹھتے, آپس میں بات چیت کرتے اور اس مسئلے کا ایک کوئی حل نکالتے. سو وہ مذاکرات کا عمل
شروع ہو چکا تھا اور مذاکرات میں جو بار بار اڈیالہ جیل کے دروازے کھل رہے تھے وہاں پہ پی ٹی آئی کے رہنما جا رہے تھے, انسٹرکشنز لے رہے تھے اور وہ پہنچا رہے تھے کہاں, اس قافلے کی قیادت کو. اور اس قافلے کی قیادت کی جو مین لیڈر تھی وہ بشرا بی بی تھیں اور ان کے ساتھ جو علی امین گنڈاپور تھے. پہلے علی امین گنڈاپور نے اس قافلے کو لیڈ کرنا تھا لیکن ظاہر ہے ٹیک اوور کر لیا تھا بشرا بی بی نے. سو جب وہاں سے یہ قافلہ چلا تو پھر اس کی آپ تمام تر موومنٹ کو اگر فالو کریں تو یہاں پر 26 نمبر چنگی پہ بہت بڑی مزاحمت دیکھنے کو ملی تقریباً 6 سے 7 گھنٹے تک, چونکہ ہم غالباً یہ 25 نومبر کی رات تھی اور دوسرے روز ہم صبح 3 بجے تک موجود تھے ڈی چوک پر. وہاں پر ہم اپنی ڈیوٹیز دے رہے تھے, مختلف جگہوں پر جاتے تھے, رپورٹ کرتے تھے, واپس آ جاتے تھے. وہاں سے جب ہم موو ہوئے گھر کی طرف ریسٹ کیا تو صبح جب ہم جاگے یعنی کہ 26 نمبر چنگی پر قافلہ پہنچ کر مزاحمت دکھا رہا تھا, جو اگلی فرسٹ لیئر تھی اس فرسٹ لیئر میں پی ٹی آئی پنڈی اور اسلام آباد کے کارکنان موجود تھے اور وہ جمع ہو کر پولیس کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے. سو جب 26 نمبر چنگی پہنچے تو ہم جا کر سو گئے کہ ہم تھوڑی ریسٹ کر لیں. سو جب صبح ہم کوئی 9-10 بجے کے وقت جو ہے وہ اٹھ کر واپس فیلڈ میں پہنچے اور انٹرنیٹ چونکہ اس دن بند تھا تو جب انٹرنیٹ آن ہوا اور کنیکشن دوبارہ بحال ہوئے, لوگوں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ 26 نمبر پہ تو پورا قافلہ پہنچ آیا ہے اور اب وہ 26 نمبر سے یہاں 0 پوائنٹ کی طرف پیش قدمی اختیار کر رہے ہیں. سو اس تمام تر راستے میں بار بار آپشنز دیے گئے بشرا بی بی کو, پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ وہ اسلام آباد کے باہر بیٹھ جائیں. محسن نقوی نے جو کہ پہلے خود بار بار آ کے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں چل رہے, لیکن انہوں نے ایٹ دا اینڈ جو غالباً 2 یا 3 بجے کے قریب پریس کانفرنس تھی اور یہ اس روز کی ان کی تیسری یا چوتھی پریس کانفرنس تھی, ڈی چوک میں انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ ہم سنگجانی کے مقام پر پی ٹی آئی کو جگہ دینے کے لیے تیار ہیں. اور عمران خان بھی مان گئے, ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا. لیکن بعد میں کیا ہوا, بشرا بی بی نہیں مانی اور وہاں سے وہ تمام تر قافلہ آگے موو ہوتا گیا, سنگجانی کراس ہو گئی اور آپ اسلام آباد کی حدود میں داخل. اگر بشرا نہیں بھی مان رہی تھی تو گنڈاپور وہ نہیں لیڈ کر سکتے تھے, وہ نہیں ان کو کاؤنٹر کر سکتے تھے؟ اس وقت کیوٹک سچویشن تھی. نہیں, جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ایلیجڈلی کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کا پھڈا اور یہ متعدد مرتبہ پھڈے ہو رہے تھے. ایکچولی وہ انہیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس تمام تر ماحول میں. ظاہر ہے وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جیسے ملک میں پولیٹیکل پارٹی خود کو جتنی بھی لبرل کہے یا کہے ہم کسی یہ فیملی کی طرف نہیں جاتے یا ہم مکربہ پروری والے نہیں ہیں, نیپوٹزم ہمیں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتی ہے, جب بشرا بی بی جیل سے نکلی لیڈ کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے پوری پارٹی کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور وہی عمل ہو رہا تھا اس قافلے میں بھی. بار بار جو ہے وہ ان کی ہر یعنی کہ کچھ گھنٹوں بعد ہر کچھ لمحوں بعد جب اس بات کے لیے ڈسکشن کی جاتی تھی کہ اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا تو پھڈا پڑتا تھا, چونکہ بشرا بی بی اس تمام تر عمل کو ڈکٹیٹ کرنے کی نہ کہ صرف کوشش کر رہی تھی بلکہ وہ ٹیکنیکلی ڈکٹیٹ کر بھی رہی تھی. سو سنگجانی کے قریب پہنچ کر عمران خان کی جانب سے گو ہیڈ دے دیا گیا تھا کہ آپ لوگ یہیں پر بیٹھ گئے. جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق عمران خان مان گئے کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر بیٹھیں اور اپنی ایکٹیویٹی کریں. لیکن پھر اللہ جانے کیا ہوا کہ بشرا بی بی اچانک وہاں سے یہ اعلان کرتی ہے کہ آپ یہاں اس قافلے میں موجود سازشیوں کو پہچانیں, یہ آن ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, میں تھوڑی بہت الفاظ میں جو اوپر نیچے کر سکتا ہوں لیکن مفہوم میں کوئی 1% بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے تبدیلی نہیں ہوگی. یہ آن ریکارڈ ہے ان کی اسپیچ. وہ اعلان کرتی ہیں کہ آپ اس قافلے میں موجود سازشیوں اور منافقین کو پہچانیں. وہ آپ کو کہیں گے کہ واپس لوٹ جائیں, وہ آپ کو کہیں گے کہ رک جائیں, لیکن پی ٹی آئی کے کارکنوں آپ نے یہاں رکنا نہیں ہے. ہماری منزل ڈی چوک ہے اور ہم ڈی چوک پر اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتا. اور انفارچونیٹلی پھر وہ جب ڈی چوک سے جس حالت میں گئیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. خیر, جب یہ اعلان کیا گیا بشرا بی بی کی جانب سے کنٹینر سے, اس کے بعد جو وہاں پر عوام تھی وہ بہت زیادہ چارج ہو گئی تھی. اور آپ یقین جانیں کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے ساتھ اسکواڈ ہوتا ہے, ظاہر ہے پورے حکومتی اور سرکاری لوگ ہوتے ہیں. سو اس پورے اسکواڈ کو کارکنان نے گھیر رکھا ہوا تھا. علی امین گنڈاپور اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو واش روم تک نہیں جانے دیا. اچھی بات ہے, صحیح بات ہے. اور واش روم تک نہیں جانے دے رہے تھے کہ تم بھاگ جاؤ گے. وہاں پہ اس اعلان کے بعد اتنی زیادہ عوام چارج ہو گئی تھی, وہاں پہ بوتلیں ماری گئی علی امین گنڈاپور کی گاڑی پر. اس پہ جو ہو بار بار مکے برسائے گئے کہ تم علی امین یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے, تم ہمارے ساتھ رہو گے. پھر وہاں سے یہ قافلہ آگے بڑھا اور صبح کوئی یہ غالباً 26 نومبر کے دن کے اوقات میں یہاں 0 پوائنٹ پہنچ گیا تھا. اور 0 پوائنٹ تک ایسا کوئی وہ مزاحمت رہی نہیں تھی. 0 پوائنٹ
بھی ایک ایسی جگہ تھی اقرا جہاں پر بیٹھا جا سکتا تھا. وہاں پر اسٹے کرتے ہوئے یہ پی ٹی آئی کی قیادت وہاں ان کارکنان کو روک لیتی, اور اسپیشلی پی ٹی آئی کی قیادت بھی نہیں بلکہ جو بشرا بی بی ہیں, ظاہر ہے اس وقت ان کے احکامات فالو ہو رہے تھے, اگر وہ 0 پوائنٹ بھی آ کر بیٹھ جاتی یا یہاں G9 بیٹھ جاتی, ان کے راستے میں, یعنی کہ آپ جب موٹر وے سے اتر کے اسلام آباد میں آپ داخل ہو گئے, کئی سارے ایسے مقامات پہ تھے جہاں پر دھرنا دیا جا سکتا تھا, جہاں پر رکا جا سکتا تھا, اور وہاں رکنے کے بعد آپ کے پاس ایک اسپیس آپ کو مل جاتی. کس کے لیے؟ مذاکرات کے لیے. آپ بالفرض G9 رکے ہوئے, ایک ٹیم آپ کی مذاکرات کر رہی ہے, تو آپ حکومت کو تھریٹ کر سکتے تھے کہ آپ ہمارے مطالبات مانیں ورنہ ہم جو ڈیچو کی طرف موو ہوں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا, اور اتنی ایک غیر سیاسی رویے کے ساتھ وہ کنٹینیوسلی دھمکیاں دیتے ہوئے اور اتنے غیر سنجیدہ رویے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے کہ مطلب آپ اس تمام کا جائزہ لیں تو آپ کو بالکل یہ کہنے میں کوئی دو رائے آپ کو نہیں ہوگی یا کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ پی ٹی آئی نے اس فائنل کال میں خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. یعنی کہ حکومت انہیں فیل کرنے میں ناکام ہو گئی تھی, اور پھر ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت نے خود اپنے آپ کو ناکام کیا. اور پھر جب آپ نے بھی وہ ویژولز دیکھے ہوں گے, اور پھر جو ویورز ہیں انہوں نے بھی دیکھ رکھے ہوں گے, یہ جو سینٹورس ہے, اسے جہاں سے جناح ایونیو کا آغاز ہوتا ہے, یہاں پہ عوام کا جمع غفیر تھا. جس طرف آپ دیکھ رہے تھے صرف لوگوں کے سر تھے, گردنیں تھیں, اور وہ کوئی ایسے اسپیس میں نہیں تھے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے تھے, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. اور وہ تمام تر بہت زیادہ چارج تھے, اور وہ صرف اس بات کا ویٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ہماری قیادت کو لائے عمل دے تو ہم اس پر عمل کریں. اب قیادت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسی جناح ایونیو پہ بیٹھ جاتی, ٹھیک ہے, بش بھی اعلان کر دیتی کہ ہم یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں, اور ہم حکومت کو یہ ٹائم لائن دیتے ہیں کہ اس میں اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ورنہ ہم جو آگے طرف موو کر جائیں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ بشا بی بی کے علاوہ باقی تمام تر قیادت اس بات پر راضی تھی کہ جہاں پر ہیں آپ وہیں رک جائیں, قافلے وہیں پہ سٹاپ کریں, وہاں بیٹھ کر انتظار کریں, اور جو مذاکرات کا عمل ہے اسے جاری رہنے دیں اور آگے کی طرف پیش قدمی اختیار نہ کریں. لیکن جیسے ہی کوئی 12:30 یا 1 بجے کا وقت تھا, جو قافلے جیسے یہاں جناح ایونیو پہنچے, اور ان سے ایک اسٹیپ آگے چلنے والے جو لوگ تھے, جو پی ٹی آئی پنڈی اور اسلام آباد کے کارکنان تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ پیش قدمی دکھانا شروع کر دی. رینجرز تھی, اور رینجرز بہت بڑی تعداد میں رینجرز تھی, اور یقین مانے اکرم میں آپ کو شاید اس طرح سے ایکسپلین نہ کر پاؤں. جب رینجرز وہ اپنی شیلڈز پہ مارتے ہیں نا ڈنڈے, اور ہو کرتے ہوئے جب دوڑتے ہیں تو بڑا خوفناک ماحول ہوتا ہے, اور اسپیشلی آپ اکیلے کھڑے ہو نا, یقین جانے آپ ڈر جاتے ہیں. ہاں, یعنی کہ وہ کوئی ایسا مطلب دیکھنے یا کہنے میں شاید آپ کو لگ رہا ہو, لیکن وہ یقین جانے واقعی وہ فلمی سین ہوتا ہے کہ جب آپ کو کھانے کے لیے ایسے دوڑ رہا ہے یا آپ دھاڑ رہا ہے, تو اس طرح کا ماحول تھا. اور یہ 12:30 بجے کا وقت تھا. And you were there at that time. Yeah, I was there at that time. یہ چائنا چوک تھا جہاں سے کھڑے ہو کر میں رپورٹ کر رہا تھا, اور شاید وہ میں دے رہا تھا ویڈیو پہ بیپر دے رہا تھا کہ یار یہ میرے پیچھے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کم میں یہ تمام تر سچویشن کو میں ڈسکرائب کر رہا تھا. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے, اور رینجرز ان کی طرف بھاگ رہی ہے, ٹھیک ہے, انہیں پیچھے کرنے کی کوشش کری ہے, شیلز برسا رہی ہے, لیکن ان پہ شیلز کا تو ایسا نہیں ہوتا چونکہ ان کے پاس وہ تمام تر چیزیں ہیں جن سے جو شیلنگ سے بچاتی ہیں. سو وہ وہی کام کر رہے تھے, شیلز اٹھا کے واپس پھینک رہے تھے. خیر انہوں نے پیچھے آہستہ آہستہ موو کرنا شروع کیا. جو چائنا چوک ڈی چوک کے درمیان, ڈی چوک ٹیکنیکلی ڈی چوک تو اندر ہے جو پارلیمنٹ کے سامنے ہے, لیکن جو ڈی چوک کا بیرونی حصہ ہے ایکسپریس چوک ہے جہاں پہ کنٹینرز لگے ہوئے تھے, سو اس کنٹینرز جہاں پر لگے ہوئے تھے اس ڈی چوک کے بیرونی حصے اور چائنا چوک کے درمیان لگ بھگ کوئی 350 یا 400 میٹر کا فاصلہ ہوگا. وہاں پر اگر آپ پیدل چلیں تو 5 منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں یہ کنٹینرز والی جگہ پر. اچھا, وہ جو کنٹینر والی کانٹروورسی ہے جس میں وہ بندہ نماز پڑھا تھا اپیرنٹلی, ابھی ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں طارر صاحب, انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے کہ وہ بندہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا, نماز نہیں پڑھ رہا تھا. اور میں کہتی ہوں چلیں وہ ٹک ٹاک بھی بنا رہا ہوگا, شگل میلے کے اوپر آیا ہوگا, کنٹینر کے اوپر چڑھا ہوگا, بٹ ریگارڈ لیس یہ بہت ان ہیومن حرکت تھی. یہ تو اتنی سینس تو آپ کو ہونی چاہیے نا کہ آپ ایک بندے کو پھینک رہے ہو نیچے, وہ ہی واز ان آرمڈ, یو ور آرمڈ, یو شوڈ ہیو ٹیکن اے رسپانسبل ایکشن. کرنے دیتے, کیا کر لیتا زیادہ سے زیادہ ٹک ٹاک بنا کر بھی. اقرا یہاں پہ آ کر نا انسان اسپیچ لیس ہو جاتا ہے, چونکہ یہ وہ مناظر سے جو ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پہ حکومت جو ہے وہ بڑی مطلب عجیب قسم کی ایک مطلب نہ کہ صرف انسینسٹیو بلکہ مطلب بھیانک قسم کی غیر انسانی رویہ اختیار کیے ہوئے. اور آپ دنیا بھر کی اگر آپ قوانین کو چھوڑیں, آپ صرف اخلاقیات دیکھ لیں نا, تو یعنی کہ اگر آپ آرمڈ ہیں, آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی ہے,
اور سامنے ایک بیٹھا ہوا شخص جو کہ بالکل نماز نہیں بھی پڑھ رہا, وہاں پہ ڈانس کر رہا ہے, ناچ رہا ہے, کہہ لیجیے ٹک ٹاک بنا رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, لیکن وہ اگر غیر مسلح ہے اور کسی قسم کی وہاں پر اگر وہ نہیں کر رہا, کیا کہتے ہیں, کوئی ایکشن نہیں کر رہا, تو پھر یہ کون آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اس پہ جو ہے وہ اس طرح سے کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا وہ اب فوٹیج اگر آپ دھیان سے دیکھیں نا, وہ شخص وہ اچھا اب وہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گیا اور اس کی فیملی اور وہ اب لاپتہ ہو گئی. اچھا پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ مر گیا, لیکن اب اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے اس کے, اور وہ ہے بیسیکلی منڈی بہاؤدین کا اور بڑا پی ٹی آئی کا بڑا جینوئن قسم کا فالوور ہے, اور وہ خود بھی گمشدہ ہو گیا ہے. ہم نے ہمارے دوستوں نے پتہ لگایا کہ وہ ہیں کہاں کے, تو پتہ چلا وہ منڈی بہاؤدین کے ہیں. ان کی فیملی کے ساتھ رابطہ ہوا, لیکن فیملی کے ساتھ رابطے کے بعد ہمیں انہوں نے بتایا کہ چونکہ ہمیں پریشر بہت زیادہ ہے, سو ہم جو ہے اب گمشدہ ہو رہے ہیں. ہم جو اپنی آپ کو نہیں بتا سکتے بلانگنگس کے, ہم یہ اس وقت تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ خود ہوئے ہیں یا انہیں کسی کی پریشر پہ کیا گیا ہے. دس از ناٹ کلیئر یٹ. بٹ وہ منڈی بہاؤدین کے تھے اور بڑے جینوئن قسم کے پی ٹی آئی کے ورکر تھے. تارڑ صاحب کر کے ان کا کچھ نام ہے, ان کا سر نیم جو ہے تارڑ ہے, اور انہوں نے اپنی گاڑی کے پیچھے بھی بہت بڑا پوسٹر لگایا ہوا ہے, چونکہ اب اس کی بھی فوٹو سامنے آئی ہے. سو کیا ہوا, وہ وہاں اوپر چڑھے کنٹینر کے اوپر, تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب آپ اس طرح سے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آتے ہیں نا, اور اس طرح کی کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہو, تو آپ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں, آپ مطلب اس طرح کی کوئی آپ دعا مانگ رہے ہیں, لگ رہا ہے آپ بڑی آپ زوم, یہ اے ایف پی کی فوٹیج ہے, اس پہ ماضی کے ساتھ فوٹو ہیں, اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو وہ مطلب اللہ کے ساتھ رجوع ہیں اور اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. اتنے میں کیا ہوتا ہے, عقیدت سے اوپر گیا. بالکل 3 رینجرز کے اہلکار وہاں پہ چڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان میں سے 2 اسے دیکھ کے رک جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک تیسرا آتا ہے اور بغیر کسی ہلے بانے کے, بغیر کوئی سوجھ بوجھ کے اسے دھکا دے کے نیچے پھینک رہے ہیں. واٹ دی نانسنس از دیٹ یار, مطلب آپ میں تھوڑی بہت بھی انسانیت باقی ہے. یہ اس طرح کی فوٹیج تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے آیا کرتی تھی کہ آپ لاتوں کے ساتھ انسانوں کو مار مار کے ان کے جو خون خرابہ کر کے انہیں مار دیتے تھے, ٹھیک ہے. اور اب یہ ڈی چوک جسے خود ڈیموکریسی چوک کہا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ حکومت یہاں کی اسٹیٹ یہ دعوے دار ہے کہ یہ تمام تر جو پاکستان کی اکائیاں انہیں ملانے کے لیے یہ ہے ڈی جو ہے, یہ ڈیموکریسی, یہ جمہوریت جو ہے, اس کے رشتے میں یہ تمام تر لوگ بندے ہوئے, اس آئین کے رشتے میں بندے ہوئے. اور اس کے عین سامنے آپ کی فورسز کے اہلکار ایک غیر مسلح شخص کو اٹھا کر 3 کنٹینر سے, جن کی لگ بھگ جو ہے وہ اونچائی 55 سے 60 فٹ کے درمیان ہوگی, وہاں سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتے ہیں. اور حکومت کی ڈٹائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اسے وہاں سے نیچے گرایا. اچھا اگر ہو بھی گیا, واٹ ایور, شگل میلے کے لیے بھی بندہ آیا تھا, آپ مذمت کر دو, ایک مذمت کے لفظ بول دو یار, اپنے آپ کو اور ذلیل کریں یہ لوگ کہ ٹس سے آپ اسے گرفتار کر سکتے تھے. مطلب آپ سب سے جو آپ نے اسے لائک آپ نے اسے پکڑنا ہی تھا, مطلب آپ اسے وہاں پہ اسے گرفتار کر سکتے تھے, اسے طریقے سے اٹھا کے نیچے لا سکتے تھے, لیکن آپ نے یہ نہیں کیا. آپ کے پاس دیگر بے شمار آپشن تھے, مطلب اکیلا تھا نا وہاں پر, وہ تیسرے کنٹینر پہ اکیلا کھڑا تھا, آپ وہاں پر 3 لوگ ہیں, آپ اس کے زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے کوئی ایسے خود کچھ جیکٹ تو پہنی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, ہتھیار بھی نہیں ہوا, وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ دعا کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے, اور آپ اسے اٹھا کر نیچے پھینک دیتے ہیں. مطلب آپ یقین جانیے بہت سے لوگ اسے پوسٹ بھی کر رہے ہیں اس کیپشن کے ساتھ کہ یہ فوٹیج صدیوں تک یاد رکھی جائے گی. اور میں قسم اٹھا کے آپ کو کہتا ہوں کہ واقعی یہ وہ مناظر ہیں جو صدیوں تک یاد رکھے جانے والے ہیں. بہت سے لوگ, وہ جو آپ نے بھی بات کی نا کہ کلٹ فالوئنگ ہے, نو ڈاؤٹ کلٹ فالوئنگ ہے, لیکن اس کلٹ فالوئنگ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. جب اس قدر جبر بڑھ جاتا ہے, جب اس قدر ظلم بڑھ جاتا ہے, تو پھر کیا کرے گی یہ عوام؟ ڈیفینیٹلی یہ فوٹیجز یاد رکھیں گے. جو ہمارے جو دادے یا پھر جو ہمارے والدین جو اب ایک آپ کہہ لیجیے 60-65 سال کی عمر کے سے زیادہ ہے نا, ان کا ہیرو پتہ ہے کون ہے؟ بھٹو. کیوں بھٹو ہیرو ہے؟ اس نے مزاحمت دکھائی تھی اور انہیں کہا تھا کہ آپ اپنی بیرکون تک محدود ہو جائیں. بھٹو کی اگر آپ پولیٹیکل اس کی جتنی بھی کیریئر ہے وہ اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو بے شمار تضادات نظر آئیں گے. عمران خان سے بھی دگنے اور 3 گنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی کنٹروورسیز آپ کو ملیں گی, ٹھیک ہے. ایک طرف خود کو سوشلسٹ کہہ رہے, دوسری طرف شراب پر پابندی. احمد یوں کو اٹھا کر جو وہ کافر کرا دیا, آج تک وہ بھگت رہے ہیں بیچارے, ان کی مسجدیں توڑ دی جاتی ہیں. ایون یہ حالیہ فیصلے کے بعد وہ تو مطلب مذہب بھی پریکٹس نہیں کر سکتے. سو یہ تمام تر کنٹروورسیز آپ بھٹو کی پولیٹکس اٹھا کر دیکھیں, ان کا کیریئر اٹھا کر دیکھیں, اس پہ موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک ایسا طبقہ جو اس وقت بڑا ہو رہا تھا, پرورش پا رہا تھا, اس کا ہیرو آج تک وہ بھٹو ہے. ان کے خون میں آج تک وہ بھٹو ہے. سو یہ جو فوٹیجز ہیں, یہ جو کل یا یہ 26 نومبر کو جو اسلام آباد میں ہوا, جس طرح سے لوگ مارے گئے, اسٹریٹ فائرز کیے گئے, لاٹھیاں برسائی گئیں, لوگ گھسیٹے گئے,
آپ کیا کہتی ہیں یہ مناظر اسی طرح سے ختم ہو جائیں گے؟ آج جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ تمام تر چیزیں ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں اور یہ پیچھا کرتی رہیں گی. اور حکومت کی اور تمام تر فیصلہ سازوں کی میں یہ کہوں گا، آپ کے کویشچن سے پہلے ایڈ آن کر لوں کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ فرعون بھی سوچا کرتا تھا کہ یہ سدا حکمرانی میری ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ کل کی بات ہے، یہ کل 2018 کی بات ہے. یہاں پر آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے جو کہتے تھے ہم 10 سال تک مسلط ہیں اور ہم یہاں کا نظام ہی تبدیل کر رہے ہیں، جمہوریت کو ختم کر کے صدارتی نظام لا رہے ہیں، پریزیڈینشل سسٹم لا رہے ہیں. اور پھر ان کا انجام جو ہوا وہ تمام تر لوگ اس سے واقف ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلہ ساز اور ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کمان ہے وہ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ بس منصوبے بناتے جاتے ہیں اور ان میں کہوں گا تھرڈ کلاس منصوبوں کو پر عمل پیرا ہونے کے لیے اقدامات اٹھاتے جاتے ہیں. اور ایک دن پھر اللہ کی جو بے آواز لاٹھی وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور پھر وہی ہوتا ہے جو اس سے پہلے یہاں کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ ہوا، جو اس سے پہلے یہاں کے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ہوا. اچھا، یہ جو بشرا بی بی ہیں، ڈو یو تھنک سو ان کے پلانز ہیں کہ اقتدار میں آ جائیں؟ عمران خان وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، 70+ ہیں، تو ان کو ہے کہ اب یہ پارٹی لیڈر بن کر PTI کو چلائیں. دیکھیے کہ اقتدار میں تو یہ رہی ہیں اور رہی ہیں، یس یہ رہی ہیں. یہ خاتون اول تھیں اور خاتون اول کا خاتون اول لائک آپ کے جو پریزیڈنٹ یا جو وزیر اعظم، پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو جو ہے، جو اس کی اہلیہ ہوتی ہیں وہ خاتون اول ہوتی ہیں. اور ضروری نہیں کہ ان کی اہلیہ ہی خاتون اول ہوں. لائک ابھی آپ کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہیں تو جو خاتون اول کا جو عہدہ دیا گیا ہے وہ ان کی بیٹی کو آصفہ بھٹو جو ہے وہ خاتون اول ہیں. یہ ایک علامتی سمبولک قسم کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے. ان کو کس ریفرنس سے ملا تھا؟ تو یہ اہلیہ تھی عمران خان کی 2018 میں جب عمران خان پرائم منسٹر بنے. اچھا، آئی تھاٹ پرائر ٹو عمران خان سے افیلیشن سے پہلے بھی شاید. افیلیشن سے پہلے تو ڈیفینیٹلی یہ نہیں، ایک گھریلو خاتون تھی، لیکن عمران خان کی سے افیلیشن کے بعد یہ خاتون اول تھی. خاتون اول سے مراد آپ کی ایک سمبولک قسم کی آپ کا یہ عہدہ ہوتا ہے، لیکن یہ فیتے شیتے کاٹنا، مختلف قسم کی جگہوں کے دورے کرنا، یا فیتے کاٹنا، فیتے سے مراد کے کوئی افتتاح کر لینا، یعنی کہ آپ کی جسٹ ایک سمبول انوگریشن وغیرہ سرمونیل قسم کا آپ کا وہ ہوتا ہے کردار. جیسے مطلب آپ زیادہ تر سرمنیز میں جاری ہوتی ہیں. ایسے آپ کا حکومت کے ساتھ یا جو کار سرکار جسے کہا جاتا ہے گورنمنٹ میٹرز کے ساتھ کوئی خاص لینا دینا ہوتا نہیں ہے. یہ اقتدار میں آنا چاہیے. اور اگر یہ آ جائے، سن تو لینا، یہ اقتدار میں پہلے رہی ہے. چونکہ جب یہ خاتون اول تھی نا، ان کے ساتھ بہت ساری کنٹروورسیز جوڑی جاتی ہیں. اور ڈو یو نو کہ عمران خان پر جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ان کا اپنا بالکل ذات کے متعلقہ نہیں ہے. چاہے وہ کرپشن کے کیسز ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ والی گھڑیوں کے کیسز ہیں، یا پھر چاہے وہ یہ زمین کے جو القادر ٹرسٹ کیس وغیرہ جس میں سزائیں وغیرہ، یہ تمام تر وہ کیسز ہیں جو بشرا بی بی کی وجہ سے عمران خان پر بنائے گئے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 9 مئی سے پہلے جب کیسز کی کھلنے کی شروعات ہوئی تھی، یہ آپ کو یاد ہوگا 2022 کے سپٹمبر یہی سردیوں کا موسم شروع ہو رہا تھا. تو آہستہ آہستہ خبریں یہ سامنے آئی تھی کہ عمران خان کے خلاف فلاں کیس کھل رہا ہے اور فلاں کیس کھل رہا ہے اور فلاں کیس کھل رہا ہے. تب ان خبروں کی شروعات ہوئی اور پھر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ لٹرلی یار خان کے اوپر کرپشن کے چارجز جو وہ لگ رہے ہیں. اسی طرح سے توشہ خانہ والا معاملات کھل کے سامنے آ گیا. یہ تمام تر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ تمام تر وہ کیسز تھے جو بشرا بی بی کی وجہ سے عمران خان پر بنائے گئے تھے. یعنی ظاہر ہے بشرا بی بی کا اس میں انٹرفیرنس موجود تھا. ان تمام تر کیسز میں بشرا بی بی بھی نامینیٹ تھی، سوائے ایک وہ عدت میں نکاح کیس، وہ ایک بڑا ہی یعنی کہ آپ کہہ لیجیے غیر اخلاقی قسم کا. اگر آپ اسے اسٹڈی کریں تو اس کے علاوہ تمام تر وہ کیسز تھے جو کہیں نہ کہیں حقائق پر مبنی تھے. وہ کہ اب ان میں سزائیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ان تمام تر کیسز میں کچھ تو تھا. ظاہر اسٹیٹ نے اتنا عرصہ تک عمران خان کو جکڑے رکھا. لیکن کہا یہ جاتا ہے، جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ کیسز کھلنا شروع ہوئے تھے تو عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان دوری ہو گئی تھی. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں، اقتدار سے یاد آئی. آپ کو پتہ ہے یہ جو جہانگیر ترین تھے اور یہ اپنا یہ علیم ڈار تھے اور ایک پورا اون چودھری تھے، یہ تمام تر وہ لوگ تھے جو عمران خان کے ساتھ بڑے لمبے عرصے تک چلتے آ رہے تھے. لیکن اچانک 2018 کے بعد ان کی ٹوٹلی انٹرفیرنس ہی ختم ہو گئی تھی. کہاں غائب ہو گئے؟ یہ تمام تر غائب ہو گئے. اور غائب ہوئے کس کی وجہ سے؟ اب تو یہ حکومت کا حصہ ہے، لیکن غائب ہوئے کس کی وجہ سے؟ بشرا بی بی کی وجہ سے. بشرا بی بی نے آرڈرز دیتی تھی اور ان تمام تر لوگوں سے
ملنے پر پابندی لگائی گئی ہوئی تھی عمران خان کی، ایون وہاں بنی گالا میں داخلے پر پابندی تھی. سو بشا بی بی تو اقتدار ایک دفعہ انجوائے کر چکی ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ ایک دفعہ آپ کو کرسی کی لت لگ جائے تو ہانیسٹلی اسپیکنگ اس کے بعد آپ بار بار اس کی طرف، اس پاور کی طرف جو ہے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے، کہتے ہیں دنیا کا سب سے جو گندا نشہ ہے نا وہ یہ طاقت کا نشہ ہے. سو آگے اگر چلے تو کچھ جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان دوری ہو گئی تھی. اور جب عمران خان جس ٹائم میں زمان پارک لاہور میں تھے تو یہ ساتھ نہیں رہتے تھے، بلکہ بشرا بی بی اور عمران خان علیحدہ علیحدہ رہتے تھے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاملات اس نہج تک پہنچ چکے تھے کہ دونوں کے درمیان کچھ بڑا بھی ہو سکتا تھا، اور خبریں بھی یہ آنے لگ گئی تھیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی علیحدگی ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا. سو اس سے اگر آگے چلیں، اس واقعے کے بعد یہ جو بھاگی ہے نا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار یہ نکلے گا نا پہلے اس کو فارغ کرے گا. ہاں بہت سے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. اور ظاہر ہے عمران خان اس بارے میں مطلب ان کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی عمران خان کو سوچنا پڑے گا. بالکل، ورنہ ادروائز جو اقتدار میں آ کر عمران خان نے ٹو بی آنیسٹ اقتدار میں رہ کے کیا کچھ نہیں ہے. یہ جتنی بھی فالوئنگ ہے یہ صرف حکومت کی غلطیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی پے در پے غلطیوں کی وجہ سے یہ عمران خان پاپولر. جو اسٹیبلشمنٹ کے نا سمپتیز گین کر رہے ہیں، یہ سمپتیز نہ کہ صرف گین کی، ذرا عوام عمران خان وہاں پہ کھڑا رہا نا، اسٹینڈ کیا. آج تک جو وہ جیل میں پڑا ہوا بھاگا نہیں، تو یہ لوگ بھاگ گیا تھا لیکن یہ یہیں کھڑا ہے. ایک بات اپریشیٹ کرنے والی ہے تو وہ ہے، تو لوگ اسے پسند. دیکھیں آپ خود اپریشیٹ کر رہی ہے نا، تو اسی طرح سے عوام بھی پسند کرتی ہے. سو اگر دوبارہ عمران خان باہر آتے ہیں تو انہیں ڈیفینیٹلی باہر آنے سے پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ سوچنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کے احکامات بھی جاری کریں آئندہ آنے والے دنوں میں، کہ جس کے بعد بشرا بی بی صرف یا سیاست تک مطلب ان کی پہنچ یا جو انٹرفیرنس ہے اسے آگے برقرار رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں فیصلہ ہو. چونکہ گزشتہ شب جو بشرا بی بی کی ترجمان ہے مشال یوسفزئی وہ وہاں پر مشیر ہیں، اور نوجوان خاتون ہیں، اور جو ان کی پہلی جو ہے وہ یہ ایڈونچر ہے آپ کہہ لیجیے پولیٹکس کا، تو انہیں وزیر اعلیٰ نے ہٹا دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ گھر میں ہزار قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی گھر کی طرح ہوتی ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ ریوائلریز چل رہی ہوتی ہیں، پھڈے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں باہر نہیں آتی. تمام تر جماعتوں میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز، اور دوسری جانب سے شہباز شریف، حمزہ شہباز کے درمیان کتنی زیادہ چپکلش رہی. جب نواز شریف اسلام آباد کے ساتھ لنڈن سے پہنچ رہے تھے لاہور گرفتاری دینے کے لیے، تو انہیں شہباز شریف ویلکم کرنے نہیں گئے تھے. اس طرح کے مسائل تمام تر جماعتوں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ باہر نہیں آتے. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر کہیں سے بشرا بی بی کی بہن جو ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، وہ وہاں سے بیان جاری کر دیتی ہے جی انہیں حب سے بھیجا میں رکھا ہوا ہے، حکومت نے زبردستی لے گئی ہے. مطلب اس طرف تو ابھی ہم آئے نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے مجمع کو ڈکٹیٹ کر کے اسلام آباد لاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے پوری کی پوری پارٹی کو ایک طرح سے جرمال بنایا ہوا ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ عمران خان کی اہلیہ ہیں، اور عمران خان کی اہلیہ کی طرف کے خلاف تو کوئی جا نہیں سکتا. ہاں دوسری طرف پہ جا کے کوئی ایسا فیصلہ تو کر نہیں سکتا. آپ وہاں سے اٹھ کر، وہ پشاور سے اٹھ کر خود آ کے لیڈ کرتی ہے، اسے لے کر آتی ہے، اور پھر یہاں یہ 7th ایونیو جہاں سے آگے صرف چند، مجھے نہیں لگتا 500 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ، ڈی چوک، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے لوگوں کو لاتی ہے، اور وہاں پر لا کر ود ان سیکنڈز پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ وہاں سے. حضور سبحان، اگر اس پورے پروٹیسٹ کے ایجنڈا کی بات کریں تو مجھے اس سے بھی ذرا اختلاف ہے. آپ میری کنفیوژن کو بھی کلیئر کیجیے گا کہ ایک تو ان کا ڈیمانڈ تھی کہ جو ورکرز ہیں انہیں ریلیز کیا جائے، فائن، پھر عمران خان کو ریلیز کیا جائے، تیسرا 26 امینڈمنٹ کو دوبارہ سے ریووک کیا جائے. اب دیکھیں آپ نے خود ہی ایکسیپٹ کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں بنیں گے، اس کی جگہ بینچز بنا دیں آپ اور ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد دوبارہ پروٹیسٹ کرنے کی تک سمجھ نہیں آتی. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ سے جتنے لوگ ہیں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں وہ ریزائن کر دیں، شہباز شریف اتر جائے اقتدار سے، اور ہمارا جو آرمی چیف ہے وہ بھی اتر جائے اقتدار سے، اور 2 دن کا ٹائم دے رہے ہیں آپ. تو اتنا ہیپ ہیزڈلی آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بس آپ آ گئے اسلام آباد اور وہ کوئی ایکشن بھی نہ لیں اور ریزائن کر کے گھر چلے جائیں؟ یہ بالکل جو آپ کہہ رہی ہیں بات، یہ سمجھنے میں تمام تر مطالبات ایسے ہی ہیں. اور یہ وہ بیسکلی یہ 4 مطالبات تھے. میں اگر انہیں ڈیفائن کر لوں آپ کے لیے تو مینلی جو سب سے پہلا مطالبہ تھا کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں بمائے عمران خان،
انہیں رہا کیا جائے. حکومت پہلا اسٹیپ یہ لے اور اس کے بعد کوئی مذاکرات کی طرف ہم یعنی بڑھ سکتے ہیں. دوسرا جو ان کے سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ واپس لی جائے. اور تیسرا جو تھا وہ کنسٹیٹیوشن کی پوری طرح سے بالی تھی کہ یہ تمام سے جو آئین ہے وہ پوری طرح سے ملک میں پریکٹس ہونا شروع ہو جائے. اور چوتھا مطالبہ تھا کہ جو ان کا مینڈیٹ تھا 8 فروری کو چوری ہوا ہے, پی ٹی آئی جس کے بارے میں کلیم کرتی ہے, اور اس پہ انٹرنیشنلی بھی ڈو یو نو کہ بہت زیادہ کویسچنز ہیں. یہ جو 8 فروری والی انتخابات ہیں, جنرل الیکشنز تھے, بٹ کون سا نئی بات ہے, عمران خان بھی تو ان آرگینک طریقے سے ہی آیا ہے نا, سارے وہ درست ہے, لیکن ظاہر ہے وہ جو مطالبات تھے ان پہ بات کی جا سکتی ہے, یعنی انہیں آپ غلط یا درست کہہ سکتے ہیں, لیکن جو عمل اسٹیٹ کی جانب سے اپنایا گیا اسے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, کسی صورت نہیں کیا جا سکتا, چونکہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جو جماعتیں ہوتی ہیں, اور اسپیشلی جس طرح کا ماحول پی ٹی آئی نے, میں یہ نہیں کہتا کہ باقی جماعتوں نے نہیں دیکھا, ڈیفینیٹلی دیکھا. وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود سے پل کر آئیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی کیکیں بھی کھائیں انہوں نے, ٹھیک ہے, کیکیں کھانے کے بعد انہوں نے کچھ سیکھا نہیں سیکھا. اور اب اس نہج پہ یہ والی جماعت پہنچی ہوئی ہے کہ کیکیں کھانے کے بعد دوبارہ یہ کسی سبق کی طرف جائیں گے, یعنی کہ کوئی لیسن سیکھ کے جائیں گے, یا دوبارہ وہی کندھے استعمال کرتے ہوئے اقتدار میں آئیں گے. امپورٹنٹ یہ ہے. سو یہ جو مطالبات تھے, آپ نے بات کی 26ویں آئینی ترمیم کی, تو نو ڈاؤٹ 26ویں آئینی ترمیم پہ مذاکراتی جو عمل تھا اس میں یہ ایک تجویز پی ٹی آئی کی جانب سے پیش کی گئی تھی کہ آپ آئینی بینچز کی طرف جائیں, لیکن ان آئینی بینچز کو بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ دیکھ لیجیے کتنا زیادہ کنٹروورشل ہے. یعنی کہ حکومت میں اگر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون بیٹھے گا, ڈیفینیٹلی. اور پھر جو اس دن پارلیمنٹ میں ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے, اور وہ جب ہم کور کر رہے تھے تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سے فلورز میں کون سے پی ٹی آئی کے وہ رہنما رکھے گئے تھے جو حکومت کی یا اداروں کی تعمیر میں تھے, ٹھیک ہے. اور پھر جو حکومت کو جن آزاد امیدوار, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا 8 فروری کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہیں تھا, یعنی کہ نشان نہیں تھا, تو آپ نے بینگ اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن نہیں لڑا بلکہ آزاد امیدواروں کے طور پر لڑا ہے. سو جتنے بھی آزاد امیدوار تھے اوور آل دی پاکستان, تو انہوں نے بعد میں ایفیڈیوٹ جمع کروائے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ وفاداری نبھاتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس کے بعد وہ پارٹی کا دوبارہ سے حصہ بھی بن گیا. وہ فیصلہ ابھی بھی حکومت اس پہ عمل نہیں کر رہی, کنٹروورسی بنی ہوئی ہے جس میں وہ خواتین کی نشستوں والا معاملہ. تو اب ہوا کیا, اس میں سے 2 ایسے رہنما تھے جو جنہوں 3 بلکہ جنہوں نے مطلب ایفیڈیوٹ نہیں جمع کروایا ہوا تھا, یا جنہوں نے بعد میں الیکشن جیتے ہوئے تھے, تو وہ منہ چھپاتے ہوئے پھر رہے تھے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ تشدد ہوا یا نہیں ہوا, لیکن یہ ضرور دعوے کیے ان کے ساتھیوں نے کہ ہمیں اتنے روپے کی آفرز آئی تھی, اتنے ارب روپے. ایک پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی خاص رہنما نے پارلیمنٹ کی راہداری میں بیٹھ کر مجھے یہ بتایا کہ سبحان مجھے اتنے ارب روپے کی آفر آئی ہے, میں نے ٹھکرا دی ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے آفر کسی اور نے نہیں کی, مجھے اپنے ساتھی ہیں میں نے نہیں کی, میری جماعت کے, کہ اگر ادھر چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہ فوائد ہیں. سو یہ جس طرح سے مطلب آپ 1 منٹ, پی ٹی آئی کے نام پر آپ نے الیکشنز لڑے, جیتے, ایک سیٹ آپ کو ملی, اور آپ اسی کے ساتھ غداری کریں, جس میں وہ ایمان ہی نہیں ہے بالکل بھی. ریحان زیب کے بھائی اور دوسرے جو ایم این اے شامل ہیں, اور ان پہ یہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. لیکن پھر پی ٹی آئی کے ایسے رہنما بھی موجود تھے اقرا, جن کے گھر بار اجاڑے گئے, وہاں پر بار بار چھاپے مارے گئے, ان کے بچے اٹھائے گئے, اور بچے اٹھا کر انہیں بلیک میل کیا گیا کہ آپ, مجھے ان کا نام بھولا ہوا ہے, منڈی بہودین سے ہوئے میں نے, یہاں F7 میں ان کے گھر میں بار بار چھاپے پڑے. ان کی ایون اہلیہ کو 2 بار آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہم پہ پریشر کیا ہے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹ کریں. جو 26ویں آئینی ترمیم اپنے آپ میں اتنی زیادہ کنٹروورشل ہے کہ آپ نے ظاہر ہے مختلف جو آئینی ماہر ہیں انہیں اگر آپ پڑھیں یا ان سے بات کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ کس قدر ہم اس چھوٹی سی نشست میں نہیں بیان کی جا سکتی, کتنی زیادہ یہ کنٹروورشل ہے, اور پاکستان کی آئین کی ڈائنامکس کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے اس سے. اور یہ بیک فائر ہوگا انشاءاللہ ان سب پر, ڈیفینیٹلی ہوگا. وہ تمام تر قوانین جو ماضی میں ان جماعتوں کی جانب سے بنائے گئے وہ انہیں پر مسلط ہوئے. یہی پیکو آرڈیننس جو اب اور سخت کر دیا گیا ہے, جس میں مطلب ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو بالفرض اگر کسی کو کے متعلق ہم کوئی کلیم کرتے ہیں جو کہ اسے برا لگے تو ہم پہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے, اور ہم جو ظاہر اندر ہو سکتے ہیں, ہمیں سزائیں دی جا سکتی ہیں. یہ جو پیکا آرڈیننس ہے یہ اسی حکومت مسلم لیگ نواز نے 2016 میں ایک ڈسکلیمر لگا دوں 2016 میں اسی مسلم لیگ نواز کی حکومت نے بنایا, 2018 میں چلتے بنے, اور پھر انہی کے خلاف صحیح کر کے استعمال ہوا. مختلف لوگوں پہ کیسز بنے, ان کے رہنما اندر ہوئے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے انہوں نے جیلیں کاٹی. اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی, اب انہوں نے پیک آرڈیننس کو اور زیادہ سخت کر کے اب دوبارہ تھوپ دیا. اب اسی آرڈیننس جو وہ پی ٹی آئی والوں پہ وہ رول کر رہا ہے,
اور جتنے بھی یا پھر جو اٹھنے والی مخالف آوازیں انہیں دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اب نیکسٹ جو آج کے ٹائم کی لیجسلیشن ہے جس میں یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے, جو آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جو سربراہان ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے ان میں بڑھائے جانے کی جو لیجسلیشن ہوئی ہے, اس طرح کی ڈھیر ساری دیگر ایسی کنٹروورشل قسم کی لیجسلیشن پارلیمان سے ہوئی ہے جو کہ آئندہ جا کر اسی نون لیگ, اسی پیپلز پارٹی اور انہی اتحادیوں کے گلے پڑنی. اور مزے کی بات بتاؤں, 26ویں نہیں بلکہ یہ جو لیجسلیشن ہو رہی تھی آرمی چیف اور سروسز چیف کی ٹائم انہیں ٹائم بڑھانے کی, اور ساتھ میں جو ججز کی اضافہ ہوا ہے سپریم کورٹ اور باقی کورٹس میں, تو اس لیجسلیشن کے بعد ہم پارلیمنٹ کی راداری میں موجود تھے اور وہاں سے مسلم نواز کے وہ ایم نکلے جو کہ خود کو بڑا ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, تو کافی عمر کے ہیں, پڑھنے لکھنے سے بھی ان کا بڑا اچھا تعلق ہے, تو اوور آل انہیں مطلب بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. تو وہ نکلے اور ان سے بات ہوئی, میں تھا, میرے ساتھ میرے دوست تھے حیدر شیرازی, تو ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے, تو پوچھا ان سے مطلب آپ نے فلاں صاحب یہ کیا کیا ہے, تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مسکرا کے جواب دیا. یار میں مطلب بالکل یعنی کہ وہاں پہ کانپ گیا کہ یہ شخص جو جمہوریت کی بات کرتا رہتا ہے, جو کنسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوتا ہے, وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اڑ گیا ہی پھر اگلے 10 سالوں تک اندر. ہم کس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ ہم نے جو لیجسلیشن کی ہے یہ اب اگلے 10 سالوں تک کا ٹھپا ہے. اور میں نے اس وقت دل میں بھی کہا پراؤڈ آف اٹ, یس, اور باہر آ کر میں نے یہ آن ریکارڈ کہا کہ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے, یہ جو پی ٹی آئی کے ماضی کے ساتھ پی ایم ایل این کے رہنما ہیں جو یہ آج خوشی منا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ہم نے آج بڑا کام کیا ہے, یہ یہیں پہ اسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوں اور یہ والا قانون انہی کے خلاف استعمال ہو رہا, اور میں انہیں سوال کر رہا ہوں کہ سر آپ نے فلاں وقت میں فلاں دن یہ بات کہی تھی, اللہ نہ کرے وہ ٹائم آئے. لیکن پاکستان کی تاریخ بار بار گواہی دیتی آئی ہے کہ وہ تمام تر قوانین جو حکومتوں نے اپنی مخالف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کیے وہ واپس انہی پر استعمال ہوئے. گنڈا پور صاحب پر اگر ہم دوبارہ واپس آئیں تو لوگ اس چیز پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جیسے پارا چنار میں اتنا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اس پروٹیسٹ سے کچھ دن پہلے, اس کے لیے آپ نہیں بولے, لیکن اتنا میسو پروٹیسٹ لے کر آپ ادھر سے یہاں تک آ سکتے ہو, تو اس پر آپ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی, بالکل, یہ بہت جینون قسم کا کویسچن ہے, اور جو گنڈا پور اور پی ٹی اے کی حکومت ہے وہاں کی, ان پہ یہ بہت جینون قسم کے یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. لیکن جو ایک کوئی وفد وہاں پر گیا تھا اور جو مقامی عمائدین ہیں پارا چنار کے, ان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو بحال کرنے کے لیے یا جاری رکھنے کے لیے یا شروع کرنے کے لیے گیا تھا وہاں پہ ایک پی ٹی آئی کی جانب سے ایک کوئی مطلب حکومتی وفد گیا تھا. لیکن دوسری جانب جو کویسچنز اٹھانے والے ہیں نا وہ بے اختیار ہیں. کیا کل وزیر اعظم شہباز شریف کہ اپنی کابینہ جو کیبنٹ ہے اس سے میٹنگ کے اجلاس میں کہہ رہے تھے, مطلب خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پاڑا چنار میں یہ ہو گیا. پاڑا چنار میں نو ڈاؤٹ انسانی جانیں وہاں پر جس بے دردی سے ماری جا رہی ہے نا, وہاں سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں, ایک طرف اگر ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے اس اسکول آف تھاٹ کے بندے کی اگر گردن کاٹ کے کوئی چوک چوراہے پہ رکھ رہا ہے نا, تو ہفتے بعد دوسرے اسکول آف تھاٹ کے اسی طرح بندے کی جو ہے وہ گردن کاٹ کے کسی راستے پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے. شیعہ سنی کانفلکٹ یا کوئی بگر پکچر ہے اس کے پیچھے, مجھے یہ بتائیں. یہ اس پہ ظاہر ہے ایک ڈیفینیٹلی ایک بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ شیعہ سنی کنفلکٹ بھی ہے, اور جو مین بنیاد ہے وہ یہی ہے. یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے, جو میری آبزرویشن ہے, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جو میری آبزرویشن ہے اٹس بگر دین پاکستان. یہ یہاں پر یہ پاڑا چنار جو ہے, مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں جہاں پہ مسالک کی جنگ زیادہ ہے ان کا انفلوئنس ہے, وہ ڈیفینیٹلی وہ انوالوڈ ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے میری آبزرویشن, میں نام نہیں لوں گا کسی ملک کا, لیکن ظاہر ہے جو جن ممالک جو ملک مسالک کو لے کر بہت زیادہ آگے جاتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کی یہاں پہ ایک پریزنس موجود ہے, ان کی بیک موجود ہے. بنا آپ دیکھیں ہمیں چونکہ پاڑا چنار کے ساتھ ایک گاؤں ہے, اور وہاں سے ہمارے دوست نے ریاض چمکنی, ٹھیک ہے, وہ جرنلزم کرتے ہیں, بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, اور وہاں سے انہوں نے بہت اچھی اسٹوریز نکالی ہوئی ہے. وہ آج کل یو کے میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے,
اور اس سے قبل وہ یہاں پر کام کاج کرتے رہے. سو ریاض جو ہے وہ ایک ان بائسڈ قسم کا ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے, دونوں طرف اطراف کی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں. سو وہ جو تمام تر چیزیں پاڑا چنار کے بارے میں رپورٹ کر رہے تھے ان پہ ظاہر ہم یقین بھی کر سکتے ہیں, چونکہ جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے وہ بالکل اسی طرح جیسے پی ٹی آئی اور یہ اسلام آباد والا معاملہ ہے, اسی طرح اس میں بھی بہت سے ایسے ڈاؤٹس ہوتے ہیں, اور ظاہر ڈاؤٹس آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس پہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں, اٹس نیچر. سو ادھر جو یہ شیعہ سنی والا معاملہ ہے یہ تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن اس کی بنیاد میں شیعہ سنی سے بڑھ کر کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو وہاں پر انوالو ہیں. اور وہاں کے ایک مقامی فرد نے ہمیں یہ بتایا کہ جو مولانا بالفرض میں اگر شیعہ ہوں یا ایک جو شیعہ اسکول آف تھاٹ کے ہیں یا پھر جو سنی اسکول آف تھاٹ ہیں, دونوں اطراف کے جو مولاناز اور جو ملا 20 سال پہلے پیدل تھے, ٹھیک ہے, آج وہ V8 پر ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے آگے پیچھے 3 انہیں باڈی گارڈز دیے گئے ہیں. سو اس جنگ میں کسی کا فائدہ تو ہو رہا ہے نا, اور جنگیں وہیں لڑوائی جاتی ہیں, وہیں کریٹ کی جاتی ہیں جہاں پر وہاں پر موجود کچھ اطراف کا یا کچھ لوگوں کا کانفلکٹ اورینٹڈ ہو. بالکل. تو یہاں پہ اگر دیکھیں نیشنل سیکورٹی کے نام پر آپ ادھر کیپٹل میں اتنے رینجرز کھڑے کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ کریں جہاں ضرورت ہے. یہی ایگزیکٹلی یہی کوسچن تو کل جو تنقید ہو رہی ہے گنڈاپور اینڈ کمپنی پر یا پی ٹی آئی حکومت پر, گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی اگر بات کریں, ڈیفینیٹلی میں ابھی ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں نا, آپ نے جہاں سے کوسچن کیا تھا کہ ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن جو کوسچن اٹھانے والے یہ کوسچن مینلی اٹھایا کون, وہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے جو خود وزیر اعظم یہ کوسچن اٹھا رہے ہیں کہ یار پاڑا چنار میں کیا ہو رہا ہے, واٹ دا ہیل آر یو ڈوئنگ ود دس چیئر. تو پھر آپ کے بیٹھنے کا وہاں پہ کیا فائدہ, یعنی آپ اتنے بے اختیار ہو کہ آپ علی امین گنڈاپور سے ایک کوسچن کر رہے ہو. اچھا, ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن, جسٹ ان کیس بشرا بیوی عمران خان پکچر سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور بشرا بیوی آتی ہیں اقتدار میں, تو لوگ ان کو تسلیم کریں گے؟ ہاں دیکھیں, جو ہمارے سینئرز ہیں نا, ایک تو آج کل وہ بھی بڑے کنٹروورشل ہیں, جو انٹلیکٹ کی آپ کہہ لیجیے ایلیٹ تھی وہ کہا کرتی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی صرف عمران خان کی حد تک محدود ہے, یہ تو برگرز ہیں. مجھے بھی لگتا ہے آنیسٹلی نہیں, یہ جو میں اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہا کرتی تھی کہ عمران خان اگر بالفرض کل اٹھ کے آج اگر فوج کو گالیاں دے رہے ہیں نا, تو کل ان کے نغمے گائے گا تو یہ کلٹ فالوئنگ بھی گانے لگ جائے گی. لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے, ایسا کہیں بھی مجھے نہیں لگتا کوئی رتی برابر بھی چانسز موجود ہیں کہ بشرا بی بی سین میں ان ہو جائیں اور عمران خان آؤٹ ہو جائیں. she did try her best though. I think کوئی بھی جو حص رکھنے والا انسان ہے اسے طاقت جو اٹریکٹ کرتی ہے, اسے پاور اٹریکٹ کرتی ہے, اور ظاہر وہ کوششیں آئی تھنک ہر شخص ہی اپنے بھی آف پہ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, اقتدار کی جو بھوک ہے نا, اس کے پیچھے تو بندہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, اور پاکستان کی پالیٹکس اس کا ایک عملی مظاہرہ ہے. سبحان, آئی گیس وی ہیو پریٹی مچ سمڈ اپ دس ہول ڈسکورس. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ یہاں آئے. کوئی آخری میسج جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. اور میسج ہم خیر کیا دیں گے, لیکن اتنا آڈینس کو میسج ضرور دیں گے کہ جو فیک نیوز کو لے کر, جو پروپیگنڈا کو لے کر ہم بہت زیادہ ہی انوالو ہو جاتے ہیں نا, اور اسپیشلی بالفرض میں کسی ایک اسکول آف تھاٹ سے ہوں, مجھے نون لیگ پسند ہے, آپ کو عمران خان پسند ہے, تو ہم دونوں اتنے زیادہ آپس میں الجھ جائیں گے کہ اپنے آپسی تعلقات بھول جائیں گے. سو آئی تھنک ہمیں اسے ختم کر کے اپنی تحقیقات پر, یا جو ہم خود سے ریسرچ یا ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں, وہاں سے جو چیز ہمیں ملے نا, کسی کی کہے کے بجائے اس پر عمل کریں. اور یہ اتنی جو چپکلش اور اتنا جو معاشرے میں اتنا زیادہ ریشنل ہو رہا ہے, اسے کم کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. سو ویورز کے لیے یہی میسج ہے کہ لوگوں کی کہے کے بجائے خود جو ہے وہ ریسرچ کی طرف جائیں, پڑھنے پڑھانے کی طرف جائیں. کچھ 2-4 ٹویٹس کو کے علاوہ اپنی پارٹی کے یا اپنے ہم اثروں کے یا اپنے نظریات رکھنے والے لوگوں کی, کچھ مخالف سمت کی لوگوں کی بھی بات سنیں. تو آئی تھنک جو وہ یہ معاشرہ جو ہے, یہ سوسائٹی جو ہے وہ تھوڑی بہت کسی بہتری کی طرف جا سکتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کریٹیکل تھنکنگ کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اینی ویز, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.